بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت پر رہا۔ بنی گالہ میں کچھ دیر قیام کے بعد لاہور روانہ۔ شوکت خانم ہسپتال میں چیک اپ کرائیں گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ روز 10 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض ضمانت منظور کی۔ جیل انتظامیہ نے روپکار ملنے کے بعد اڈیالہ جیل کے گیٹ نمبر 5 سے رہا کیا۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بشرا بی بی کی رہائی کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں، ڈیل ہوتی تو 9 مہینے جیل میں نہ رہتی۔ میں ایک بات کی آپ کو تردید کروں، جو کہا جا رہا ہے کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے۔ اگر ڈیل کوئی کسی طریقے سے کرنا ہوتا کہ ڈیل کے نتیجے میں رہائی ممکن ہوتی تو وہ 9 مہینے جیل میں نہ رہتی۔ خان صاحب یہ 16 مہینے سے جیل میں نہ ہوتے۔ پہلے ہی بتا دیا تھا آج بشرا بی بی رہا ہو جائیں گی۔ سینٹر فیصل واؤڈا کا رد عمل، کہا بشرا بی بی پر کوئی نیا کیس نہیں بنا، ان کی گاڑی بھی وی آئی پی طریقے سے جیل کے اندر جانے دی گئی۔ سندھ کے صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ ڈیل ہوئی یا نہیں، اس بات کی خوشی ہے کہ بشرا بی بی رہا ہو گئی۔ دیکھیں ڈیل ہو یا نہ ہو، لیکن بشرا بی بی جو آج آزاد ہوئی ہیں تو یہ اچھی بات ہے۔ ہم پہلے بھی اس پہ خوش نہیں تھے کہ بشرا بی بی قید ہوئیں، کیونکہ خواتین کی ہم عزت کرتے ہیں اور بی بی شہید کا فلسفے پہ ہم چلتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 ریفرنس ایف آئی اے کو منتقل ہوا۔ 12 ستمبر کو کیس کی تحقیقات کے لیے 3 رکنی جے آئی ٹی بنائی گئی۔ نیب کی انکوائری رپورٹ کے مطابق نیا کیس 7 گھڑیوں سمیت 10 قیمتی تحائف کے خلاف قانون پاس رکھنے اور بیچنے پر بنایا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ اس ریفرنس میں 13 جولائی کو گرفتار ہوئی۔ اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد کی عدالت میں 2 دن بعد 26 اکتوبر کو فرد جرم عائد ہونے کا امکان۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر بانی پی ٹی آئی سے وکلا کی اڈیالہ جیل میں ملاقات۔ جسٹس سردار اسحاق نے توہین عدالت کیس میں 3 بجے پیش کرنے کا حکم دیا۔ ریمارکس دیے، عدالتی حکم کے باوجود ملاقات سے انکار عدالتی حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اسٹیٹ کونسل نے کہا کہ 3 اکتوبر کے بعد سیکیورٹی تھریٹس کی وجہ سے پابندی لگی۔ عدالت نے استفسار کیا، کیا حکومت نوٹیفیکیشن جاری کر کے ایک جگہ کو سیل کر کے انصاف کی فراہمی کو روک سکتی ہے؟ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اگر پیش نہیں کرتے تو سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ بتائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کے چیک اپ کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم۔ ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل کو بھی شامل کرنے کی ہدایت۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے کے مطابق ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنے کے لیے بورڈ تشکیل دے کر رپورٹ رجسٹرار آفس میں جمع کرائیں۔ عدالتی آرڈر کی کاپی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو بھی عمل درآمد کے لیے بھیجی جائے۔ بانی پی ٹی آئی کی درخواست ہدایات کے ساتھ نمٹائی جاتی ہیں۔ امریکی قانون سازوں کا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے بائیڈن کو خط، سفارتی آداب کی خلاف ورزی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی ہفتہ وار بریفنگ، کہا ایسے خطوط پاک امریکہ تعلقات اور باہمی احترام کے ساتھ مماثلت نہیں رکھتے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی اور سزا معافی کے لیے امریکی صدر کو خط لکھا۔ پاکستان نے برکس کی رکنیت کے لیے درخواست کی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کی ایک بار پھر مخصوص بینچ میں بیٹھنے سے معذرت۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایک اور خط لکھ دیا۔ پہلے بھی لکھا تھا ترمیمی آرڈیننس پر فل کورٹ بیٹھنے تک خصوصی بینچز کا حصہ نہیں بنوں گا۔ خط میں سر تھامس مورے کا قول بھی نقل کیا، جب سیاستدان اپنے عوامی فرائض کی خاطر اپنے ذاتی ضمیر کو ترک کر دیتے ہیں تو وہ اپنے ملک کی تباہی کی جانب مختصر راستے پر رہنمائی کرتے ہیں۔ ہم اقتدار میں رہتے ہوئے اکثر بھول جاتے ہیں، لوگ ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی۔ چیف جسٹس کو خط بطور سربراہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی لکھا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ کو آئینی بینچ کا سربراہ نہیں بننے دیں گے۔ وزیراعظم کے مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ کا 2 ٹوک اعلان۔ برطانوی ادارے کو انٹرویو میں اعتراف کیا کہ حکومت نے جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکا۔ جسٹس منصور علی شاہ کی راہ میں حکومت نہیں، پی ٹی آئی نے رکاوٹ ڈالی۔
پی ٹی آئی والوں نے یہ بات کی کہ اکتوبر میں منصور علی شاہ آئیں گے اور ہمارا بندوبست کریں گے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کے حلف کے بعد آئینی بینچ تشکیل دیا جائے گا۔ جو اختیارات آئینی عدالت کو ملنا تھے وہ آئینی بینچ کو مل گئے۔ 26ویں آئینی ترمیم کو بھی اسی طرح نشانہ بنایا گیا جیسے 18ویں ترمیم کو بنایا گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو، بولے بار بار لوگ میڈیا پر تبصرہ کر رہے تھے آئینی ترمیم کو متنازع بنائیں، آرٹیکل 8 میں تجویز کیوں اور کہاں سے آئی یہ بتانا چاہتا ہوں۔ حکومت چاہتی تھی فوجی املاک پر حملہ کرنے والوں کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو، لوگوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو متنازع بنانے کی کوشش کی۔ ملٹری کورٹ سے متعلق سپریم کورٹ نے آئین کی تشریح بھی کی۔ سپریم کورٹ نے اسلام آباد میں حق شفا سے متعلق مقدمہ آئینی بینچ کو بھجوا دیا۔ نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس دیے، رجسٹرار آفس کو آئینی بینچ کی پالیسی دے دی، جن مقدمات میں کوئی قانون چیلنج ہوا ہے ان کی الگ کیٹیگری بنائی جائے۔ جسٹس شاہد وحید نے ریمارکس دیے، اس کیس میں تو آئینی شقوں کی تشریح کرنا ہوگی، یہ مقدمہ آئینی بینچ کو منتقل ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی آخری روز 10 مقدمات کی سماعت۔ Today is a day that reminds us that millions of children were victims of polio in our history. And this day reminds us again that we have to reunite our resolve. In that, I'd like to deeply appreciate the support from our international partners, World Health Organization, UNICEF, and most prominently Bill and Melinda Gates Foundation. پاکستان نے پولیو کے خاتمے کا چیلنج قبول کیا۔ وزیر اعظم کا انسداد پولیو کے عالمی دن پر اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، بولے پولیو ورکرز نے اس جنگ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ان کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ وزیر اعظم نے بچوں کو قطرے پلا کر پولیو مہم کا آغاز کیا، پولیو ورکرز میں شیلڈز بھی تقسیم کی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا پاک فضائیہ کی آپریشنل ایئر بیس کا دورہ، آئی ایس پی آر کے سپہ سالار نے پاک فضائیہ کی جاری کثیر القومی مشق انڈس شیلڈ 2024 کا مشاہدہ کیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف کی بھی شرکت۔ آرمی چیف نے انٹر سروسز تعاون کے اہم کردار پر زور دیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے جدید ترین ہتھیاروں کی نظام میں شمولیت کی کوششوں پر بھی روشنی ڈالی۔ پنجاب کے ہر شہر کو محفوظ بنانے کا مشن، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے شیخوپورہ میں سیف سٹی پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا۔ 2 ہفتے میں مزید 5 شہروں میں سیف سٹی فعال کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ نے سیف سٹی شیخوپورہ میں جدید مواصلاتی آلات کا معائنہ کیا، ویڈیو وال کا مشاہدہ بھی کیا۔ ای چالان کے علاوہ مجرموں کی شناخت میں بھی مدد ملے گی۔ آئی ایم ایف کی پاکستان کے 54 شہروں میں جائیداد کے مارکیٹ ریٹ مقرر کرنے کی نئی شرط۔ ایف بی آر ذرائع کے مطابق جائیداد کے نئے ویلیویشن ٹیبلز تیار کر لیے گئے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور سمیت بڑے شہروں میں پراپرٹی کے نئے ریٹس 25 اکتوبر تک جاری ہوں گے۔ نئے سرکاری ریٹس کو مارکیٹ ریٹس کے 90% تک کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن 2 روز میں جاری کیا جائے گا۔ پی آئی اے اور اسلام آباد ایئرپورٹ کی نجکاری نومبر میں ہو جائے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا فرانسیسی نیوز ایجنسی کو انٹرویو، بولے پاکستان میں تنخواہ دار طبقے پر مزید ٹیکس نہیں لگا سکتے، صنعتی شعبہ بھی ٹیکس کی زیادہ سے زیادہ حد تک پہنچ چکا۔ اسلامک ٹریڈ فائنانسنگ کارپوریشن پاکستان کو $3 ارب کا قرضہ فراہم کرے گا۔ واشنگٹن میں وزیر خزانہ کی اسلامی تجارتی مالیاتی کارپوریشن کے وفد سے ملاقات، محمد اورنگزیب فچ ریٹنگ ایجنسی کی ٹیم سے بھی ملے۔
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बुलंदी का नया रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स ने 89,000 की हद अबूर कर ली। हिस्सेस बाजार में 1751 पॉइंट्स का गैर मामूली इजाफा। इंडेक्स 88,946 की सतह पर बंद। सरमायाकारों ने 174 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। गोल्ड मार्केट में सोना 2300 रुपए सस्ता, कीमत 2,83,100 रुपए पर आ गई। इंटर बैंक में डॉलर 11 पैसे महंगा, 277 रुपए 84 पैसे में फरोख्त। सखर में न्यू बस टर्मिनल के करीब खोरनी तेल से भरा टैंकर उलट गया। शहरियों की बड़ी तादाद बर्तन लेकर तेल जमा करने पहुंच गई। सैकड़ों लीटर तेल सड़क पर बह गया। पुलिस और इंतजामिया शहरियों को रोकने में नाकाम। कंटेनर शिकारपुर से खोरनी तेल लेकर सखर जा रहा था।